الرحمن الرحیم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی۔ کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی۔ وہ کنویں پر پانی بھرنے گئی، تبھی شور ہوا کہ سنارن کا بیٹا کمہار کے آوے میں گر گیا ہے۔ یہ سن کر سنارن غش کھا کر گر گئی۔ بے ہوشی کے عالم میں وہ دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش معززمہ تشریف لائیں اور اسے کہتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ تمہارا بیٹا صحیح سلامت کمہار کے آوے سے نکل آئے تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے منت مان لی۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے خبر ملی کہ اس کا بیٹا صحیح سلامت کمہار کے آوے سے نکل آیا ہے۔ سنارن نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے پڑوسیوں کے گھر جا کر کہا کہ میں نے جناب سیدہ کی کہانی سننے کی منت مانی ہے، لیکن سبھی نے کہانی سننے سنانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس فرصت نہیں۔ سنارن روتی ہوئی جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہاں وہی نقاب پوش معززمہ تشریف لائیں اور بولی کہ بیٹھو، میں تمہیں کہانی سناتی ہوں۔ ایک یہودی کی لڑکی کی شادی تھی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ عرض کیا کہ آپ کی اجازت ہو تو بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ میری بیٹی کی شادی میں شرکت کریں تو یہ میرے لیے باعث شرف ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے حضرت علی سے اجازت لو۔ اس یہودی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا تو حضرت علی نے کہا، اگر جناب فاطمہ جانا چاہیں تو یہ ان کی مرضی پر ہے۔ اب وہ یہودی حضرت فاطمہ کی خدمت میں پیش ہوا اور شادی میں شرکت کرنے کی گزارش کی۔ جناب فاطمہ نے کہا، حضرت علی اجازت دیں تو چلوں۔ اس پر یہودی بولا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اجازت لے لی ہے، اب آپ ہی اس امر کی مالک ہیں۔ جناب فاطمہ نے یہودی کو سواری لانے کو کہا، جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیری بندی ہوں۔ شادی میں شرکت کے لیے میرے پاس نہ کپڑے ہیں اور نہ زیور۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی پر سوار ہو کر آنکھوں اور زیورات سے آراستہ کیا۔ وہ یہودی کے گھر پہنچی، وہاں شادی کی بڑی چہل پہل تھی۔ جناب فاطمہ قدم رکھتے ہی پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ وہ دلہن کے کمرے میں گئیں، اس خوشبو سے ساری عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کو ہوش آ گیا پر دلہن کو ہوش نہ آیا، وہ مر چکی تھی۔ جناب فاطمہ یہ سب دیکھ کر بڑی رنجیدہ ہوئیں۔ انہوں نے جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ میں تیرے حبیب کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے آنے سے دلہن مر گئی؟ ہانا شادی ہانا بربادی بن گیا۔ دعا کی فضیلت سے دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور جناب فاطمہ سے بولی، مجھے اپنا دین بتائیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہاں موجود سبھی 500 یہودی عورتیں مسلمان ہو گئیں۔ دوسری کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ اس نے وزیر سے کہا، سامان لشکر تیار کرو، ہم شکار پر جائیں گے۔ اس خبر کو سن کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگل میں پہنچا۔ سبھی نے ایک جگہ قیام کیا۔ تبھی ایک زور کی آندھی آئی اور سارے لوگ ایک دوسرے سے دور جا گرے۔ کچھ ہی دیر میں سبھی ایک دوسرے سے آ ملے، لیکن بادشاہ زادی اور وزیر زادی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بہت دیر تک تلاش کرنے کے بعد بھی جب ان کا پتہ نہ چلا تو سبھی مایوس ہو کر واپس محل کو لوٹ گئے۔ دوسری طرف تیز آندھی کی وجہ سے دونوں پہاڑ پر جا گری تھیں۔ جب بہت دیر تک کوئی انہیں لینے نہیں آیا تو یہ دونوں بے تحاشا رونے لگیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش معززمہ تشریف لائی ہیں اور بولی کہ تم دونوں منت مان لو کہ اپنے والدین سے جب ملو گی تب جناب سیدہ کی کہانی سنو گی۔ انہوں نے منت مان لی۔ ہوش میں آتے ہی دونوں نے خواب کی بات ایک دوسرے سے دریافت کی۔ اسی جنگل میں کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ایک سپاہی کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ وہ پانی کے چشمے ڈھونڈنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا۔ وہاں بادشاہ زادی اور وزیر زادی کو دیکھا تو ان کا حال دریافت کیا۔ ساری باتیں سن کر سپاہی بولا، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں، ہمارے بادشاہ آپ لوگوں کو آپ کے والدین سے ملانے میں آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ دونوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے دونوں اس کے ہمراہ ہو لیں۔ بادشاہ نے انہیں محل میں بڑی عزت سے رکھا۔ دریافت کیا کس ملک کی ہیں؟
बादशाह को जब पता चला कि उसकी और वजीर की बेटी फलां बादशाह के यहाँ जिंदा सलामत है, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दूसरे बादशाह को शुक्रिया का पैगाम भेजकर अपनी लड़कियां मुल्क वापस भेजने की गुजारिश की। दूसरे बादशाह ने बड़े एहतराम से जवाब भेजा कि आपकी बेटियां हाजिर हैं, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो आपकी लड़की की शादी मेरे लड़के से और वजीर की लड़की की शादी मेरे वजीर के लड़के से कर दें। पहले बादशाह ने इस पैगाम को बड़ी खुशी से कबूल किया। दोनों लड़कियां अपने वालिदैन से मिलकर बड़ी खुश हुईं। इसी खुशी के आलम में वो दोनों कहानी सुनना और सुनाना भूल गईं। दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। रुखसती के बाद बादशाह को पता चला कि पानी का एक खास लोटा महल में छूट गया है। लोटा लाने के लिए एक सिपाही को भेजा गया। वहां पहुंचकर सिपाही ने जो देखा उसके होश उड़ गए। वहां ना तो तख्त ताज था और ना बादशाह और ना सिपाही, बस दरवाजे पर लोटा रखा था। उसने लोटा उठाने को जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक सांप उसकी तरफ लपका। ये भागता हुआ वापस आया और सारा हाल बादशाह को बताया। ये सुनकर बादशाह को उन दोनों लड़कियों पर बहुत गुस्सा आया और कहा कि तुम जरूर जादूगरनियां हो, तुम्हें कल कत्ल कर दिया जाएगा। दोनों कैद खाने में रात भर रोती रहीं और बेहोश हो गईं। बेहोशी के आलम में दोनों फिर नकाबपोश मुअज्जमा को देखती हैं और वो कहती हैं कि तुम दोनों कहानी सुनना सुनाना भूल गई थी, ये उसी का अजाब है। दोनों ने पूछा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? इस पर नकाबपोश मुअज्जमा बोली, सुबह तुम दोनों के आंचल से पैसे गिनेंगे, उससे शिरीनी मंगवा कर कहानी सुन लेना। सुबह ऐसा ही हुआ। उन दोनों ने कहानी सुनी और बादशाह से कहा, अब दोबारा दरियाफ्त करें। बादशाह ने फिर एक सिपाही उनके मुल्क भेजा। सिपाही ने वापस आकर सारा हाल बताया कि सब कुछ सही सलामत है और वो लोटा भी उसके हाथ में था। बादशाह ने दोनों लड़कियों से पूछा, ये सब क्या था और अब सब पहले जैसे कैसा हो गया? तब दोनों लड़कियों ने शिकार पर जाने, तूफान से पहाड़ पर पहुंचने, ख्वाब में नकाबपोश मुअज्जमा का आना, मन्नत मांगना, फिर खुशी में भूल जाने का सारा हाल बादशाह को कह सुनाया और कहा, ये उसी का अजाब था। रात हम जब रोते रोते बेहोश हो गईं, तो नकाबपोश मुअज्जमा तशरीफ लाईं और हमें कैद खाने में ही कहानी सुनने को कहा। सुबह हमने कहानी सुनी और हम पर से वो अजाब हटा दिया गया, इसलिए अब सब कुछ ठीक हो गया है। बादशाह ने सारी बातें सुनकर उन्हें माफ कर दिया और अल्लाह से माफी मांगकर नेक दुआ की। इतनी कहानी सुनने के बाद वो नकाबपोश मुअज्जमा रूहोश हो गईं। सुनारन जंगल से वापस अपने घर की तरफ गई। जिन लोगों ने उसे रुस्वा करके कहानी सुनने सुनाने से इनकार कर दिया था, उन पड़ोसियों के घरों में आग लग गई थी। इस कहानी को पढ़ने और सुनने सुनाने वाले से अल्लाह राजी हो।